اس دنیا میں ماں باپ کے بغیر آپ کو چاہنے والا، آپ کی فکر کرنے والا اور آپ کے لیے دل میں ہمدردی رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی، یعنی اس کا جسم ہر لمحہ کپکپاہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنی خستہ حالی اور بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پیر تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہو۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا تو دوسرا نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کی وجہ سے باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے تھے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تھی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ پڑ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، آزو بازو کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا، کیا چیز؟ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد ہی ان کی امید ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ جب وہ ایک بار دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ان کی خدمت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، تو ان کے جانے کے بعد پچھتانے سے اچھا ہے کہ ان کے زندہ رہنے تک ان کی خوب خدمت کرے، ان کی دعائیں لے۔